میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی ان باتوں میں ذکر کیا کہ ہم نوکری پیشہ کی اولاد ہیں یا زمینداروں کی اولاد ہیں، تو ہمیں کاروبار کا تو اندازہ نہیں تھا. میں میرا بھائی ہم فرسٹ جنریشن ہیں جو بزنس کرنے آئے ہیں. تو آئی نیور ریٹ مائی سیلف ایز اے گڈ بزنس مین. آئی فیل کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھے بزنس مین ہوں گے، مجھ سے کچھ وہ سیکھیں گے، کچھ وہ پڑھائی سے سیکھیں گے، کچھ وہ زمانے سے سیکھیں گے. تو ہم نے وہ چونکہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ تھا تو اس پہ ہمیں جو سمجھ لگی. اس زمانے میں ایک بڑا زبردست کام ہوا کرتا تھا کہ آپ ویڈیو کی دکان کھول لیں. کوئی اور انٹرٹینمنٹ تو ہوتی نہیں تھی لوگوں کے پاس. ٹیلی ویژن پہ کوئی اتنے چینلز نہیں تھے، کیبل نہیں تھی. تو لوگ وہ وی سی آر کی فلمیں کرائے پہ لے کے دیکھا کرتے تھے، اور انڈین فلمیں بہت پاپولر تھیں اس زمانے میں. میرے لڑکپن کا یا میری یوتھ کا یا میری جوانی کا زمانہ تھا. تو ہم نے وہ ایک ویڈیو کی دکان وہ فلمیں کرائے پہ دیا کرتے تھے. اینڈ ایف آئی ریکلیکٹ پراپرلی تو شاید 30 روپے، یا پھر سبسیکوینٹلی جب ہم نے کاروبار بند کیا تو 50 روپے کرایہ تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ امیتابھ کی ایک فلم بڑی مشہور ریلیز ہوئی، واللہ اس کا نام کیا تھا، آئی ڈونٹ ریمبر ناؤ. تو وہ بلوا ہو گیا ہماری دکان پہ. تو ہمیں شٹر بند کرنے پڑے، لوگ دروازے توڑنے پہ آ گئے کہ جی ہم نے آج لے کے جانی ہے. کریز یہ تھا کہ آج ہی ریلیز ہوئی ہے تو آج ہی دیکھنی ہے، مطلب یہ نہیں کہ صبر کر لیں اور کل لے لیں. تو بڑے اس میں مذاکرہ خیز واقعات بھی تھے، بٹ اٹ واز اے لرننگ کرو. لیکن اس دوران ریئل اسٹیٹ کا کام جو تھا وہ اتنا بڑھ گیا اور اتنا مزیدار ہو گیا، اتنا فائنینشلی وائبل ہو گیا کہ ہمیں وہ وائنڈ اپ کرنا پڑا اور ہم نے اس کام کو بند کر دیا. بٹ نیور دی لیس اٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس. اور وہ فلموں کے رینٹل کے کام سے کافی ساری فلمیں دیکھنے کا بھی چانس ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں رومانٹسزم جو آیا وہ ان فلموں کی کرٹسی سے آ گیا. آئی اسٹل ریممبر وہ میری جوانی میں ایک فلم آئی تھی قیامت سے قیامت تک، تو وہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. تو اٹ ہیز گاٹ لاٹ آف امپیکٹ آن مائی لائف. تو مجھے بڑی وہ اچھی لگتی ہے. اب دیکھو تو ہنسی آتی ہے، وہ بڑی بونگی سی فلم لگتی ہے، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم وہ بڑی مطلب ہارٹ تھراب فلم تھی میرے زمانے کی یوتھ کے لیے. آپ یہ ٹیپس ہول سیل خریدتے تھے یا ان کی ٹیپنگ بھی آپ خود کرتے تھے؟ ہم رینبو سینٹر سے وہ ماسٹر کاپی ہوتی تھی، وہ 300 یا 600 کی ملا کرتی تھی، مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ لیتے تھے. پھر ہم نے کو 8-10 وی سی آرز رکھے ہوتے تھے تو اس کی کاپی بناتے تھے، اور پھر وہ جو اسپیشل وی آئی پی کسٹمرز ہوتے تھے ان کو جلدی پرووائڈ کر دیتے تھے. اور باقی پھر ہفتہ 10 دن 20 دن جتنی اچھی فلم ہوتی تھی وہ اتنے دفعہ رینٹ آؤٹ ہو جاتی تھی. جو کمزور یا ڈبہ یا فلاپ ہوتی تھی وہ 2-3 دن بعد ان کارٹریجز پہ دوسری ہم ریکارڈ کر دیتے تھے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ فلمیں پھر دیکھی ہوئی ہیں اپنے ٹائم میں؟ اچھا، میں آئی بی ویری آنیسٹ ود یو، فلمیں میں نے اتنی زیادہ کوئی نہیں دیکھی ہوئی. ظاہر بات ہے کہ سارے کام میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتا تھا. ہمارے پاس ایک ٹیم ہوتی تھی، اور شروع سے یہ ایک ہمیں اچھی یا بری عادت ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے گاؤں سے لوگ لے کے آتے ہیں. تو ایک تو تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ اقربا پروری والا بڑا عنصر ہے ہمارے اندر، جو اپنے والد سے ہم نے سیکھا. تو ایک ہے کہ ان بچوں کو امپلائمنٹ مل جاتی ہے، کیونکہ ہم جس علاقے کے ہیں وہاں پہ والد فرمایا کرتے تھے کہ ریلوے میں کلی یا فوج میں سپاہی، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہم لوگوں کے پاس تھا. تو بہت سارے لوگ ہم نے کراچی لے جا کے آباد کیے، کوئی دہلی کالونی میں، کوئی کہیں. مطلب مجھے یاد ہے کہ ایک ان پڑھ بچہ ہم کراچی لے کے گئے تو وہ 5 دن کام کرتا تھا ایک کاسمیٹک فیکٹری میں. پھر 6 بجے کے بعد وہ پیزا ڈیلیوری کا کام کرتا ہے، اور سیٹرڈے سنڈے وہ فروٹ کی ریڈی لگاتا ہے. تو دہلی کالونی میں اس نے اپنا گھر خرید لیا ہے کوئی 7-8 لاکھ روپے کا، اور کراچی میں اس نے شادی کر لی ہے. اور وہ ایسی زبردست اب اردو بولتا ہے، لگتا ہے کہ وہ پراپر انڈیا سے ہجرت کر کے آیا ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ اس طرح ہیں جو وہاں پہ جابس کر رہے ہیں، سیٹل ڈاؤن کر گئے. تو اس طرح وہ گاؤں سے اپنے لوگ لے کے آتے تھے تو ان کو وہاں سیٹل کرتے تھے، تو کام کرتے تھے. تو وہی یہ ریکارڈنگ وغیرہ کا کام کرتے تھے. تو وانس یو آر ریکارڈنگ اے مووی تو پرابلی یو آر گیٹنگ اے چانس ٹو سی.
بٹ کوئی اچھی فلم آتی تھی تو ڈیفینیٹلی دیکھ بھی لیتے تھے کہ ہمارے لیے بھی یہی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی. اس زمانے میں کچھ اور تھا نہیں کرنے کو. اور کراچی واز ویری پیسفل ان دوز ٹائمس. یہاں سمندر پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے رات کو. ابھی یو وونٹ بلیو اٹ, کوئی یقین نہیں کرے گا میری بات کو, کہ رات کو 1:30 بجے 2 بجے جا کے ہم کراچی کلفٹن پہ ساحل سمندر پہ جا کے بیٹھتے تھے, اور کبھی کسی نے روکا نہیں تھا, ٹوکا نہیں تھا, کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوا تھا. بٹ سو انفارچونیٹ. کراچی کے حالات خراب ہوتے ہوئے پہ میں آنا چاہوں گا, اس کی بھی ڈسکشن, مگر اس سے پہلے تھوڑا یہ بھی اندازہ دے دیں کہ آپ نے بیسکلی پراپرٹی کا کام پھر وہاں پہ شروع کیا, تو کس طرح کی مارکیٹ تھی کراچی کی, اور موسٹلی آپ کس طرح کا وہاں پہ کام کر رہے تھے؟ کراچی 85, 84, 86 میں 20, 25, 30 لاکھ کیش بینکوں سے لے کے موٹر سائیکل پہ جانا, گاڑی پہ جانا, پیمنٹ دینی, کبھی کوئی دقت نہیں ہوئی. پھر ایک دن ایک ویگن کا ایکسیڈنٹ ہوا. ایک بچی ویگن سے اترتے ہوئے اس کا پیر رپٹا اور وہ ویگن چل پڑی اور وہ نیچے آ گئی, اینڈ شی ڈائڈ. اس کا نام غالباً بشرا زیدی تھا, اور اخبار میں آیا کہ جی وہ مہاجر تھی. میں نے آئی ول بی ویری آنیسٹ, ناٹ دیٹ آئی واز اسٹوپڈ ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ آئی ڈینٹ نو. میں نے پوچھا جی کہ یہ مہاجر کیا ہوتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب پاکستان بنا تو جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے. میں نے کہا اچھا. تو فور دا فرسٹ ٹائم کراچی کو یہ بتایا گیا کہ یہ بچی شی ڈنٹ بلانگ ٹو کراچی, شی واز ناٹ دی ڈاٹر آف دی سٹی, یہ باہر سے آئی تھی. اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے, ایک لڑکا جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھا وہ حیدرآباد سے ایک جتھا لے کے آیا جلوس کا, جس کو سپر ہائی وے پہ روک کے پولیس نے ڈنڈے مار کے واپس بھیج دیا. وہ الطاف حسین تھا. ہم نے کوئی نوٹس بھی نہیں لیا. سٹی وینٹ آن لائف. بٹ وہ یہ شروعات تھی MQM کی اور ان چیزوں کی اور اس طرح کی چیزوں کی. اور پھر وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ for good about 7-8 years the car I drove in Karachi, اس کی نمبر پلیٹ لاہور کی تھی, LEZ 906. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک مزدا وین نے, جو موسٹلی پٹھان لوگ چلاتے ہیں کراچی میں, اس نے میری گاڑی کو پیچھے سے ہلکا سا ٹکر مار دی. تو میں نے اتر کے اس ڈرائیور کو نکال کے تھپڑ بھی مار دیا. میں معذرت خواہ ہوں, واللہ وہ ڈرائیور آج زندہ ہے کہ نہیں, اسے معافی مانگتا ہوں ہاتھ باندھ کے. آئی ایم سوری فار دیٹ. اور میں نے ان سے 50 روپے لیے اپنی گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے, اس پہ میں شرمندہ ہوں. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک پنجابی نے ایک پٹھان بھائی کو تھپڑ مارا اور 50 روپے لیے, کہ یہ کراچی شہر ہے اور صدر بازار کا عین چوراہا ہے اور 100-200 بندہ اکٹھا ہو گیا. بٹ ٹوڈے میرا خیال ہے کہ میری گاڑی کے اوپر سے کوئی گزر جائے تو میں کہوں گا تھینک یو ویری مچ, چپ کر کے دوسری طرف چل پڑوں گا, اور جاتے ہوئے کہوں گا یہ میرا بٹوار موبائل رہ گیا بھیا جی, یہ بھی لے جائیں آپ. جو حالات ہو گئے اس شہر کے, مطلب وہاں کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ پٹھان ہیں, یہ پنجابی ہیں, یہ ہیں, کچھ بھی نہیں تھا. مطلب دا سٹی واز روئرنگ ود بزنس, ہر طرح کے لوگ تھے. اور آئی اسٹل ریممبر ایک ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس تھا جس میں ساری کرسچن کمیونٹی رہتی تھی, اور اس میں صبح کبھی اگر اس طرح سے گزرنے کا اتفاق ہو تو ٹپیکل جو آپ انڈین موویز میں دیکھتے ہیں کہ جو وہ اینگلو انڈین وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جنہوں نے لانگ سکرٹس پہنی ہوتی ہیں, وہ کام پہ جا رہی ہوتی ہیں, وہ جاری ہوتی تھی. کوئی نہ ان کو دیکھتا تھا, نہ پوچھتا تھا, نہ پرواہ کرتا تھا. تو اب تو اتنی زیادہ یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں, مذہبی منافقت آ گئی ہے ہمارے اندر, اور اتنا ڈیوائیڈ آ گیا ہے. کراچی میں شیعہ سنی فسادات کبھی نہیں ہوتے تھے, کوئی چیز کسی قسم کی تھی ہی نہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ. مطلب اب تو ایبسلیوٹلی ناٹ وہ ہم امریکہ سے ٹکرانے کے لیے یا اپنے کسی مینڈیٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. تو آئی تھاٹ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو ان چیزوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا بنا دیا ہم نے پاکستان کو. بالکل. آپ کو کراچی کے مارکیٹ میں جب آپ نے کام شروع کیا تو کوئی سکسیس ملی تھی وہاں پہ؟ وڈ یو سے کہ سکسیزفل ٹینیور تھا پراپرٹی کا وہاں پہ آپ کا؟ کراچی کاروبار میں کہتا ہوں اٹ واز دی موسٹ بیوٹیفل ایرا آف مائی لائف. کراچی میں کاروبار ہوتا ہے,
میں انتہائی معذرت کے ساتھ لاہور میں ناراض ہو جائیں گے سارے اور مجھے گالیاں دیں گے. ہم لاہور میں کاروبار نہیں کرتے، تراؤ کرتے ہیں. تراؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج بندہ آ گیا، اس کو ذبح کر دو بس. کراچی میں وہ کہتے ہیں یہ مرغی انڈے دے رہی ہے تو اس کے انڈے کھاؤ، اس کو پالو، اس کی پرورش کرو. کراچی میں اپروچ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ہے، اس کا جو انویسٹر ہے وہ اس کو کما کے دیتے ہیں، اور انویسٹر اندھا اعتماد کرتا ہے. بلیو یو می کہ آج تک کبھی میرا پرچیزر ڈی ایچ اے کے دفتر نہیں آیا تھا، کسی ٹرانزیکشن پہ کے ڈی اے کے دفتر نہیں آیا تھا. وہ ٹپیکل ڈائلاگ ہوتا تھا، ارے بابا صبح آ کے پے آرڈر لے لینا. اور وہ 2 پے آرڈر بنتے تھے، ایک وہ جو انڈر دی ٹیبل والا اور ایک ٹیبل کے اوپر والا. وہ بس ان کو ہوتا تھا کہ بھائی وہ دیکھ لو، وہ سنبھال لینا بابا، وہ ٹھیک ہونا چاہیے. انڈر دا ٹیبل پے آرڈر سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے نا کہ وہاں پہ وہ بڑے ٹیکس کانشیس ہوتے ہیں. مطلب ایک چیز اگر 10 روپے کی ہے تو 6 روپے وہ ڈکلیئر کریں گے، 4 روپے وہ دیں گے ضرور، لیکن وہ ڈکلیئر نہیں کریں گے اپنے ٹیکسز کے اندر. تو اس کے بارے میں وہ بڑے کانشیس ہیں. لاہور میں تو ہے نا کہ فکر ہی کوئی نہیں ہے، وہ کھی جائے گی، کی ہوئے گا، کیڑا ساڑھے کو لے گا. مطلب یو ول گیٹ انٹو فٹس آف لافٹر اگر آپ کو پتہ لگے کہ ہماری برانڈرتھ روڈ پوری کتنا ٹیکس دیتی ہے. کراچی کا ایک جو ڈولمن مال ہے اس کی ٹیکس کلیکشن آپ کی پوری لبرٹی مارکیٹ سے زیادہ ہے، آپ کی پوری شالم مارکیٹ سے زیادہ ہے. تو ایون آف دیٹ کانشیسنیس کہ وہ پورا نہیں دیتے، ایون دین وہ آپ سے بہت آگے ہیں ٹیکس پیمنٹ کے اندر. ویسے آپ کو کیوں لگتا ہے یہ ڈسکرپنسی کیوں ہے پنجاب یا لاہور اور کراچی کے بیچ میں؟ کراچی جو ہے از اے مچ مور میچیور سٹی فرام بزنس پوائنٹ آف ویو. کراچی از ویری اولڈ، اور کراچی میں جو کمیونٹیز ہیں بزنس کی، جو میمنز ہیں، جو آغا خانیز ہیں، جو پارسیز ہیں، ان کی جو بزنس ویلیوز ہیں، میں بڑا ان کو انوی کرتا ہوں. ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. مطلب جو وہاں پہ پارسی ہیں وہ صبح سویرے 8 بجے اپنی دکان کھولیں گے، اندر جا کے شٹر نیچے کر دیں گے، اندر اپنی گھنٹہ عبادت کریں گے، 9 بجے شٹر کھول دیں گے. بھلے اس مارکیٹ میں پہلا گاہک 11 بجے آتا ہے، 12 بجے آتا ہے، لیکن انہوں نے 8 بجے دکان پہ پہنچ جانا ہے. شام کو 4 بجے 5 بجے اندھیرا ہو گیا ہے، مغرب جلدی ہو گئی ہے، لیکن دکان کا ٹائم 7 بجے ہے، وہ 7 بجے ہی بند کریں گے کہ شاید ایک کلائنٹ جس کو 7 بجے کے ٹائم کا پتہ ہے وہ 6:45 بجے آ گیا ہے تو وہ بند دکان نہ اس کو ملے. تو وہ بڑے اصولوں والے ہیں، بڑی ویلیوز والے ہیں، آپ کو آج بھی وہ ملیں گے. تو وہ اپنا ایک طریقے سے کبھی آپ کو ان کے منہ سے، آپ کو پرانے ہمارے دوست ہیں میمن، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے بچے بھی بدماشی اور غنڈہ گردی کرنے لگے، ورنہ آپ کو کبھی ان کے منہ سے گالی نہیں نکلے گی، کبھی سخت زبان نہیں نکلے گی. اور وہ تو جھگڑا بھی، مطلب میں تو کہتا ہوں جی، اب آپ لاہور کی پرانی فیملیوں میں چلے جائیں تو ایک بات آپ کو ملے گی پرانی خواتین کے اندر سے کہ بھائی بہو لانی ہے تو کراچی سے لاؤ. کیونکہ وہاں کی جو بچیاں ہیں وہ نہ صرف سلیقہ شعر آپ کو ملیں گی، بلکہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی وہ گلا شکوہ بھی کریں گی ساس سے یا جھگڑا بھی کریں گی تو بہت ڈیسنٹ طریقے سے، ان کی آواز نیچے اونچی ہوگی یا کچھ. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا ذرا مار دھاڑ اور اکھاڑ پچھاڑ کا عنصر جو ہے وہ زیادہ ہے. ہمارے ہاں ہم شو آف زیادہ ہیں، ہمارا تعلیم پہ اتنا زور نہیں ہے. آپ کراچی چلے جائیں، وہاں تو 50s کے زمانے سے وہ بچیوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور وہاں ایجوکیشن لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے کاروبار کا، اتنا پوٹینشیل ہے کاروبار کا. میں نے آپ کو خود مثال باتوں میں دے دی کہ اس بچے کی کہ جو 3 کام کر رہا ہے. یعنی سیٹرڈے سنڈے کو میں نے اس کو پوچھا کہ تم سیٹرڈے سنڈے کو فروٹ کی ریڈی کیوں لگاتے ہو، یہ کیا تک ہے؟ اس نے کہا جی ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں فروٹ لے کے جاتے ہیں جو ویک ڈیز میں وہ نہیں لے جاتے. اس ان پڑھ بندے کی ریسرچ ہے، یہ اس کی سٹڈی ہے. تو وہ ایک خاص پوائنٹ پہ وہ ریڈی لگاتا ہے
اور دوسری چیز اس نے مجھے جو بتائی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ دیکھیں لوگوں کا ذہن دیکھیں. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ مجھے معاف کیجیے گا، کہ ہمارے لاہور میں یا ہمارے لودھرا میں، ہمارے ساہیوال میں نہیں، میرا خیال ہے کسی کا ذہن ہوگا. اس نے کہا جی کہ جو پورٹ پہ فروٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو فرائیڈے تک شپمنٹ نہیں ہو سکتی کسی وجہ سے، اگر وہ سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی آ جاتی ہے تو وہ مال ایکسپورٹ سے رک جاتا ہے. تو اس کی چونکہ خراب ہونے کا، وہ پیرشیبل کموڈٹی ہے، تو وہ منڈی میں آ جاتا ہے بکنے کے لیے. اور وہ سیٹرڈے سنڈے کو فروٹ بہت اچھا، اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. تو سیٹرڈے سنڈے کو چونکہ کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے تو لوگ مست خریداری کرتے ہیں کہ آج آم بڑی اچھی کوالٹی کا ملے گا، آج کنو ایکسپورٹ کوالٹی کا ریڈی پہ مل جائے گا یا بازار میں مل جائے گا. میں اس کی منطق لاجک سے بڑا امپریس تھا. تو کراچی میں بہت پوٹینشیل ہے جی، کوئی کرنے والا ہو، کوئی کمانے والا ہو. تو یہ کراچی کا خاصہ ہے کہ اس نے محبت دی ہے، سب کو ویلکم کیا ہے. لیکن ہم نے بہت شوق سے اور جذبے سے پورا زور لگایا ہے کراچی کو تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا، لوگوں کے کہنے پہ، انڈیا کے مینڈیٹ پہ، ویسٹ کے مینڈیٹ پہ، یورپ کے مینڈیٹ پہ، امریکہ کے مینڈیٹ پہ، ان کے پہ آ کے. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں عقل کرنی ہے، کراچی کو بحال کرنا ہے. کراچی اگر بحال ہو گیا پورا پاکستان بیل آؤٹ کر جائے گا، بیکاز کراچی از دی جگرر وین آف پاکستان. سر کراچی کا کوئی ایسا ایریا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے آباد کروایا تھا، یا آئی واز ون آف دا فرسٹ پیپل جس نے اس ایریا کے اندر موومنٹ شروع کی تھی؟ نو، دیٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سے، بٹ میں نے کراچی کا فیز 8 ٹوٹل خالی دیکھا ہے، ٹوٹل. تو اب وہ ظاہر ہے ایج بھی بڑی اس وقت، اب لاؤبالی ہوا کرتی تھی. اور یہ تو دن تھے کھو پہ بیٹھنے کے اور پیسے جمع کر کے کوک پینے کے، یا کہیں جا کے لڑکیوں کے کالج کے باہر کھڑے ہونے کے. وہ بدقسمتی سے وہ تو نہ کر سکے تو کام میں آ گئے. تو بھائی میرا جو ہے وہ بڑا ہارڈ ٹاسک ماسٹر تھا. وہ فیز 8 کے دوسرے کونے پہ ساحل سمندر کے پاس ہمیں اپنی گاڑی پہ ڈراپ کر آتا تھا اور کہتا تھا واپس پیدل آؤ تو میں فیز 7 کی فلاں خیابان سے تمہیں 2.5 گھنٹے بعد پک کر لوں گا. تو میں اور میرے 2 اور کزن، وہ ہم پیدل چلتے تھے ڈفرنٹ فیز 8 کے خیابانوں میں. وہاں بڑی روڈوں کو خیابان کہتے ہیں کراچی میں. تو ہم وہ ایک آدھا پتھر اپنے ٹھڈے کی ٹو پہ کر لیتے تھے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ٹھڈا لگاتے آتے تھے، اور وہ دیکھتے آتے تھے کہ اب کون سا خیابان کس خیابان کو کہاں کٹ کر رہا ہے، وہاں سڑک کی کیا کنڈیشن ہے جو سڑک بن رہی ہے، اس پہ روڑی ڈل گئی ہے، بیس ڈل گئی ہے، سب بیس ڈل گئی ہے، کارپٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اور پلاٹ کتنے گہرے ہیں اور کیا صورتحال ہے. اور پھر کبھی کبھی خوش قسمتی سے ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے تھے جہاں پہ وہ ٹینٹ کے اندر وہ روڈ سائڈ وہ ڈھابے سے بنائی ہوتی ہیں انہوں نے مزدوروں کے لیے. تو وہاں سے پھر ہم چائے کا کپ پیتے تھے. وہ ہماری بڑی زبردست ٹی بریک ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہوا بڑی شاندار چلتی تھی، کھلا سمندر سامنے ہوتا تھا، تو بڑا اچھا موسم ہوتا تھا. تو یہ 2-2.5 گھنٹے کی ہماری ایکسکرشن کم ٹریننگ کم واک کم پنشمنٹ ہوا کرتی تھی، جو ہمیں روز نہیں تو تیسرے دن چوتھے دن وہ ہمیں مل جایا کرتی تھی. تو وہ کر کے آتی تھی. تو فیز 8 کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا ہے. میں آپ کو 2 جگہ کی پرائسز کوٹ کر دیتا ہوں. 2000 گز جس کو 4 کنال کہتے ہیں، کارنر ویسٹ اوپن، یعنی کارنر ہو تو 10% پرائس زیادہ، اور ویسٹ اوپن ہو تو اور پرائس زیادہ. ویسٹ اوپن کا مطلب ہے کہ ہوا آتی ہے وہاں ان گھروں میں. وہ پلاٹ میں نے خریدا 3,70,000 کا، اور جب بیانہ کیا تو 24 گھنٹوں میں اس کی 5.5 لاکھ کی آفر آ گئی. تو نیند نہ آئے، رات سوتے میں اٹھ جاؤں کہ اب یہ کیا کریں گے، جو اتنا پرائس ڈفرنس ہے اس کو کیسے رکھیں گے کہاں، اس کو سنبھالیں گے کیسے. دوسری چیز جو فیز 8 کے 2 بڑے کمرشل ہیں، ایک پیننسولا کمرشل، دوسرے کا نام غالباً اب بھول چکا ہوں، اس میں 100 گز کا کمرشل 80,000 90,000 کا ہوا کرتا تھا. مجھے آج بھی اپنے ایک انویسٹر یاد ہے، ان کا نام بھول چکا ہوں، ان کے بریف کیس میں ہر وقت 80 سے 100 الاٹمنٹ لیٹرز ہوا کرتے تھے. وہ
لائٹ سے کلر کے پتلے پتلے پیپرز ہوا کرتے تھے. اور میں آج سوچتا ہوں پلٹ کے اگر انہوں نے وہ ابھی بھی رکھے ہوں گے تو ہی شوڈ بی اے ملٹی بلینئر. تو کراچی کی بڑی اچھی یادیں ہیں. 200 250 ٹرانسفرز ہوتی تھی ڈیلی. تو صبح 5 بجے ہمارے آفس کے پیونز جا کے ٹوکن لیا کرتے تھے وہاں پہ, اور پھر جا کے باری آیا کرتی تھی 3 بجے 4 بجے 5 بجے ٹرانسفر کی. تو کراچی, ورکنگ ان کراچی واز انجوائمنٹ, واز لرننگ, واز فن. آئی ڈونٹ ریممبر, مجھے ایک بھی کلائنٹ یاد نہیں بخدا. میں کوئی مجھے گلہ نہیں لاہور سے, پنجاب سے, کسی شہر سے. نہ میں کراچی کی بہت تعریف کر رہا ہوں, میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سیکھنا ہے ایک دوسرے سے, ہمیں سمجھنا ہے ایک دوسرے کو. مجھے کراچی میں ایک بھی واقعہ یاد نہیں کہ جہاں کلائنٹ نے مجھے کمیشن نہ دی ہو, دیر سے دی ہو, رلا کے دی ہو, ستا کے دی ہو. بہت مزہ آیا. آئی مس کراچی. سر یہ آپ کو کب فیل ہونا شروع ہوا کہ کیونکہ غالباً کراچی کے بعد آپ پھر واپس لاہور آ گئے ایونچولی, تو یہ آپ کو کب فیل ہونا شروع ہوا کہ یہاں پہ اب حالات خراب ہو رہے ہیں یا اٹس ناٹ ورتھ اٹ کہ آپ وہاں پہ رہیں نہیں مور؟ کراچی حالات خراب ہو گئے, نو گو ایریاز بن گئے, بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی. خلیق الزمان روڈ جو ہے اس پہ جو سب سے پہلے آرمی کے اپارٹمنٹس بنے جن کو عسکری 1 کہتے ہیں, ان میں ہم رہتے تھے. اسی کی مارکیٹ میں ہمارا دفتر تھا. تو خیر و عافیت رہی. ہمارے بالکل سامنے کارنر پہ ایک بلو پائنز کے نام سے بیکری تھی یا پائنز کے نام سے بیکری تھی, اب میں نام بھول گیا. وہ ہر ہفتے لٹتی تھی. موٹر سائیکل پہ 2-3 بچے آتے تھے, کاؤنٹر پہ وہ پستول دکھاتے تھے, 10-20-25 ہزار کیش لیتے تھے, انڈے ڈب روٹیاں پیٹیز بسکٹ ڈلواتے تھے اور لے جاتے تھے. اور جو ہی وہ بیکری لٹتی تھی, وہ سارے جو کہ سیلز مین مینیجرز واقف تھے, وہ ہمیں آواز لگاتے تھے, وہ پنجابی اسی لٹے گئے, چھیتی آؤ چھیتی آؤ. تو ہم بیوقوف تھے یا پتہ نہیں کیا تھے, ہم فوراً 1-2 پستولیں بھی تھیں ہمارے پاس لائسنس یافتہ, اور ڈنڈے بھی ہم نے رکھے ہوتے تھے. ہم وہ لے کے نکل پڑتے تھے ان کو پکڑنے کے لیے. پھر وہاں پہ اغوا برائے تاوان کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو وہ بڑا ایکٹیولی ہوا. کو 2-3 ہمارے بڑے قریبی ملنے والے ہوئے. میرے بڑے بھائی نے پرسنلی جا کے جو بھی رینسم طے ہوا وہ جا کے جمع کرایا اور ان کو لے کے آیا. شیخ صاحب تھے کشمیریاں کارپٹس کے مالک, میٹروپول ہوٹل میں ان کی شو روم تھا. پھر اس طرح کی اور چیزیں سامنے آئیں کہ دفتروں میں جو دفتر کا سٹاف ہے وہ پلان کر رہا ہے کہ سیٹھ کی بیٹی کو اغوا کرنا ہے, چھوٹے بچے کو اٹھانا ہے. وہ بھی ہمارے دوست تھے, پتہ لگنا شروع ہوا. تو ہم نے اب ریئلائز کیا کہ رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر یہ کام ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہماری بھی کئی باریاں لگی ہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز نے پرومپٹ کیا اس چیز کو, یا کیا وجہ بنی؟ میری جب شادی ہوئی تو دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. میرا خیال ہے کہ اس وقت میں کراچی جاتا جاتا, کراچی شفٹ ہوتا ہوتا, آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں لاہور ہی رہوں گا پیرنٹس کے پاس. تو جب میں لاہور آ گیا تو پھر وہ بھائی کی واپسی کی بنیاد یا راستہ بنا. اور میرا خیال ہے میرے لاہور آنے کے بعد کوئی 2 سال یا 3 سال کے اندر اندر بھائی بھی کراچی سے وائنڈ اپ کر کے آ گیا. اور پھر ہم نے لاہور میں بڑے چھوٹے پیمانے پہ, اٹ واز اے ویری ہمبل اسٹارٹ, ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا. اچھا, آئی وانٹ ٹو آسک, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی میں یہ حالات ایک دم سے اس طرح کیوں تبدیل ہوئے, یا کیا وجہ تھی آپ کے خیال میں؟ حیدر ایک دم نہیں تبدیل ہوئے, بتدریج اس طرف جا رہے تھے. اینڈ نو بڈی واز ٹرائنگ ٹو کنٹرول دیم. دیکھو اب اگر کنٹرول ہوئے ہیں, فوج نے کیے ہیں یا رینجز نے کیے ہیں, تو تب بھی فوج بھی تھی, رینجز بھی تھی. تب وہ ضیاء صاحب کا جو فلسفہ تھا میرے خیال میں, میری ڈاک شکل میں, وہ یہ تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم سے کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے. تو یہ گیون اے فری ہینڈ ٹو ایم کیو ایم.
جب آپ کسی کو فری ہینڈ دیتے ہو تو پھر انہوں نے فری ہینڈ ٹھیک طریقے سے لیا اور انہوں نے کراچی اور حیدرآباد کو اپنی ڈومین اور جاگیر بنا لیا، اور پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے چلے گئے، اور پھر پردے کے پیچھے جو کچھ ہوتا رہا سب کو پتہ ہے۔ وہ مطلب کراچی became unlivable، مطلب جب بھی ہوتا تھا وہ لندن سے حکم آتا تھا یا 90 سے تو کراچی بند ہو جاتا تھا۔ مطلب کتنا بھی امپورٹنٹ دن ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے، لوگوں کی ایلسیاں کھلنی ہیں، پورٹ پہ مال جانا ہے، بچوں کے پرچے ہونے ہیں، سرجریاں ہونی ہیں، آپ کی باہر فلائٹ ہے، آپ کا ویزے کا آخری دن ہے، کراچی بند۔ کراچی بند، آپ کا لاسٹ ڈے ویزے کا تھا، آپ نہیں کینیڈا جا سکتے، ختم، آپ کی نوکری چلی گئی کینیڈا کی۔ آپ کی اس دن آغا خان میں سرجری ہونی تھی، لائف سیونگ، پوسٹ پون ہو گئی سرجری، اب 3 مہینے کے بعد کی ڈیٹ چلی گئی، آپ مر گئے۔ آپ کا پرچہ ہونا تھا، پورے ملک میں وہ پرچہ ہو گیا CSS کا، آپ کا مس ہو گیا، آپ کا سال چلا گیا۔ آپ کی LC کھلنی تھی، اب LC تو باہر کی دنیا کے لیے کھلنی ہے، دے ڈونٹ کیئر کہ جناب کو ڈان ہے یا کوئی مافیا ہے اس نے بند کرا دیا۔ جب اس طرح کے لاسز ہونے شروع ہوئے لوگوں کے، جب آپ ایک بندے کا 50 لاکھ کا لاس اب ایڈ کرو 10,000 بندوں کا تو وہ 500 کروڑ بن گیا، تو اس طرح کرتے کرتے ملٹی پلائر افیکٹس آئے تو پیپل سٹارٹڈ ریئلائزنگ۔ پھر یہ ہوا کہ ڈیفینس میں گھر بن رہے ہیں آپ کے، تو ایک صبح آپ آئیں گے تو چوکیدار آپ کو ایک پرچی دے گا، پرچی میں ایک خالی کھول ہوگا اور ایک لکھا ہوگا کہ 10 لاکھ روپیہ کل صبح چوکیدار کو دے دینا۔ آپ نہیں دیں گے تو اگلی صبح گھر کے اوپر دیواروں پہ فائرنگ ہوگی، گولیوں کے نشان ہوں گے۔ مطلب یہ کام شروع ہو گیا۔ پھر بہت ساری سٹوریز ہیں، تو پھر بھی ڈیسائیڈڈ کہ بھائی ہمیں تو آپشن ہے، وی ہیو اے پلیس، وی ہیو اے فال بیک پوزیشن۔ تو مطلب اپنے شہر کو جلتے دیکھا،